مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے۔ اصل نام شمس الدین اور استاد مولانا جلال الدین رومی کے نام سے مشہور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے جو پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں قرآن پاک کی صورت میں پھیلایا، نیک بندوں نے اس پر عمل کیا اور دوسروں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اس کی تبلیغ بھی کی۔ درس و تدریس بھی اس تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے۔ استاد ایک حوض کے کنارے اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے کہ اس دوران ایک بزرگ ٹہلتے ہوئے اس طرف آ نکلے۔ مسافر معلوم ہوتے تھے، کپڑے گرد میں اور جوتے پھٹے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر سنتے رہے، پھر بولے، اس کتاب میں کیا ہے؟ استاد نے نرمی سے جواب دیا، حضرت، ہاتھ سے لکھی ہوئی اس کتاب میں وہ کچھ ہے جو آپ نہیں جانتے۔ بزرگ نے کہا، دکھاؤ۔ پھر کتاب ہاتھ میں لی اور پانی سے بھرے حوض میں پھینک دی۔ استاد پریشان ہو گئے، روحانے ہو کر کہا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ حضرت، میری ساری محنت ضائع کر دی۔ بزرگ نے کہا، ارے روتا کیوں ہے، ٹھہر جا۔ یہ کہہ کر حوض میں ہاتھ ڈال کر کتاب نکالی اور استاد کے ہاتھ میں تھما دی۔ کتاب اسی طرح خشک تھی جیسے پہلے تھی۔ استاد حیران رہ گئے، پوچھا، حضرت یہ کیا؟ بزرگ نے کہا، میاں یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بزرگ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے اور استاد گم سم کھڑے رہ گئے۔ حواس بحال ہوئے تو پیچھے دوڑ پڑے اور ان سے لپٹ گئے۔ یہ بزرگ تھے شمس تبریز، اصل نام شمس الدین، اور استاد مولانا جلال الدین رومی کے نام سے مشہور ہوئے، جن کے بارے میں آج آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ بچپن جلال الدین رومی رحمہ اللہ 4 ربیع الاول 604 ہجری 30 ستمبر 1270 عیسوی کو جمعے کے روز افغانستان کے قدیم شہر بلخ میں پیدا ہوئے۔ والد شیخ بہاؤالدین عالم فاضل بزرگ تھے۔ رومی کا شجرہ نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ صوفی بزرگ خواجہ فرید الدین عطار نے رومی کے بچپن ہی میں پیش گوئی کر دی تھی کہ یہ لڑکا بلند مقام پائے گا۔ رومی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی، پھر ان کے ایک مرید سید برہان الدین جو اپنے زمانے کے بڑے عالم اور محقق تھے، رومی کی تربیت کرتے رہے۔ افغانستان سے ہجرت۔ رومی کی عمر تقریباً 14 سال تھی جب 21 تاریخ 1220 عیسوی میں افغانستان میں منگولوں نے، جو بعد میں مغل کہلائے، حملے شروع کر دیے۔ جنگ و جدل کے ان حالات سے متاثر ہو کر ان کے والد نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ بغداد، حجاز اور شام سے گزرے، آخر سلجوقی شہزادے علاؤالدین کیقوباد کی درخواست پر جنوبی ترکی کے قدیم شہر قونیہ پہنچ گئے۔ جوانی 24 سال کی عمر تک مولانا رومی نے حساب، منطق، طبعیات، ریاست، فلسفہ اور اخلاقیات کے ساتھ قرآن و حدیث کا باغور مطالعہ کیا۔ مختلف درسگاہوں سے مزید علم حاصل کرتے رہے اور 34 برس کی عمر میں مسلمہ عالم بن گئے۔ 27 جمادی الثانی سن 642 ہجری 30 نومبر 1244 عیسوی کو بدھ کے دن جب مولانا شمس تبریز سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی، اس وقت ان کی عمر 37 سال تھی اور شمس تبریز 60 سال کے تھے۔ اس ملاقات نے مولانا رومی کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ مولانا رومی اور دینداری۔ مولانا رومی اپنی زندگی میں کثرت سے ریاضت کرتے رہے، 10 20 دن کے مسلسل روزے رکھتے اور ہرگز کچھ نہ کھاتے۔ نماز پڑھتے وقت چہرہ سرخ ہو جاتا۔ کئی مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت کرتے اور انہی 2 رکعتوں میں صبح ہو جاتی تھی۔ ایک بار نماز کے دوران رو دیے، سردی کی شدت سے آنسو چہرے پر جم گئے۔ مثنوی مولانا روم۔ یہ مولانا جلال الدین رومی کی وہ تصنیف ہے جس میں انہوں نے قرآنی تعلیمات کے ساتھ ساتھ افلاطونی خیالات، عیسائیت، یہودیت، مجوسیت اور ہندو نظریات بھی شامل کیے ہیں۔ اس کتاب کی 6 جلدیں ہیں۔ اصل کتاب فارسی زبان میں ہے لیکن اس کا ترجمہ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ہو چکا ہے۔ اس میں 2626 اشعار ہے۔ روحانی تربیت کے لیے یہ ایک بنیادی کتاب ہے۔ مولانا رومی علامہ اقبال کے روحانی مرشد تھے۔ وفات طویل بیماری 6 جمادی الثانی
672 ہجری 17 دسمبر 1273 پیر کے روز مولانا رومی وفات پا گئے۔ مولانا کے بعد ان کی پوتی اور ان کے دوسرے بیٹے سلطان ولد کی بیٹی ایک عرصے تک اپنے دادا کے افکار کی نشر و اشاعت کرتی رہی۔